جمعرات 21 مئی 2015 کی شام کو 16 سال کی ایک لڑکی جس کا نام للی تھا اپنے گھر کے اندر واقع ہوم جم میں گئی تاکہ تھوڑا ورک آؤٹ کر سکے۔ اس نے سوچا تھا کہ جم خالی ہوگا جیسا اس وقت اکثر ہوتا ہے اور وہ آرام سے ایکسرسائز کر سکے گی، لیکن جیسے ہی وہ اندر گئی اس نے دیکھا کہ اس کے والد وہاں موجود تھے اور وہ یوگا بال پر کسی قسم کی کول ڈاؤن ایکسرسائز کر رہے تھے۔ للی کے والد کا نام کو کم سن تھا۔ وہ ایک ڈاکٹر تھے اور ایک پروفیشنل شخص تھے اور عام طور پر اس وقت وہ جم میں نہیں ہوتے تھے۔ زیادہ تر وہ اوپر اپنی اسٹڈی میں کام میں مصروف ہوتے تھے یا پھر کہیں باہر ہوتے تھے۔ تو للی نے حیران ہو کر پوچھا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کے فادر نے جواب دیا کہ آج ہاسپٹل میں زیادہ کام نہیں تھا تو میں جلدی چلا آیا، دوستوں کے ساتھ ٹینس کھیلا اور اب تھوڑا کول ڈاؤن کر رہا ہوں، لیکن اب میں نکلتا ہوں اور تم آرام سے اپنا ورک آؤٹ کرو۔ کچھ ہی دیر بعد اس کے والد جم سے چلے گئے اور للی نے اپنا ورک آؤٹ شروع کر دیا۔ ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو سائیکالوجی اینڈ کرائم۔ امید کرتی ہوں آپ سب کا دن بہت اچھا گزرا ہوگا۔ میں ہوں ایما اور میں آپ سے ملوں گی یہاں ہر منڈے ایک نئے ٹرو کرائم کیس کے ساتھ۔ اگر آپ بھی میری طرح ٹرو کرائم فین ہیں تو آئی ہائیلی سجیسٹ یو ٹو سبسکرائب۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں یہ بات واضح کر دوں کہ آج کی ویڈیو سے میرا مقصد کسی کو بھی ڈسرسپیکٹ کرنا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ ویڈیو بس ایجوکیشنل پرپزز کے لیے بنائی جا رہی ہے اور ویڈیو کا سارا کانٹینٹ آن لائن موجود ہے اور مختلف نیوز رپورٹس، بلاگز اور ویڈیوز سے اکٹھا کیا گیا ہے۔ ایک ڈسکلیمر بھی دیتی چلوں کہ آج کی ویڈیو میں مرڈر کی تھیم شامل ہے، تو اگر آپ کی مینٹل ہیلتھ آپ کو ایسی کسی بھی بات سننے کی اجازت نہیں دیتی یا فی الحال آپ اتنے ڈارک ٹاپک سننے کے موڈ میں نہیں ہیں تو پلیز ویڈیو اسکپ کر دیں۔ امید کرتی ہوں آپ سے جلد ہی کسی اور لائٹر تھیم والی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو۔ اگلے دن 22 مئی کو تقریباً 1 بجے للی اپنی ماں وانگ سوفنگ کے سامنے اپنے گھر کے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ وہ کچھ سنیکس کھا رہی تھی اور اس کے سامنے ایک کتاب کھلی ہوئی پڑی تھی جسے وہ گھور رہی تھی۔ عام طور پر فرائیڈے کو 1 بجے وہ اسکول میں ہوتی تھی، لیکن اس دن اسے چھٹی ملی تھی۔ وہ چاہ تو یہ رہی تھی کہ دوستوں کے ساتھ ٹائم گزارے، لیکن اس کے فادر کا کہنا تھا کہ اسے گھر میں ہی رہنا ہے اور پورا دن صرف پڑھائی کرنی ہے۔ تو للی نے بھی اپنے فادر کی بات مانی اور کتاب پڑھنے کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن کتاب کو گھورتی رہی۔ پھر کچھ منٹ کے بعد اس نے سنا کہ اس کے والد سیڑھیوں سے نیچے آ رہے ہیں۔ وہ ڈائننگ روم میں آئے، انہوں نے اپنی بیٹی کو کام کرتے دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور اسے پیار کیا، پھر اپنی بیوی کو بھی کس کیا اور کہا کہ میں کام پہ جا رہا ہوں، اور یہ کہہ کر وہ نکل گئے۔ جیسے ہی وہ گئے تو للی کی مدر نے اس سے کہا کہ میں تمہیں پورا دن پڑھنے نہیں دوں گی، ڈونٹ وری، چلو شاپنگ پر چلتے ہیں، اس طرح ہماری مدر ڈاٹر آؤٹنگ بھی ہو جائے گی۔ للی بہت زیادہ خوش ہوئی، اس نے کتاب بند کی، وہ تیار ہوئی اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اور اس کی مدر اس کی ماں کی جو یلو منی کوپر کار تھی اس میں نکل گئے۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد 4:15 کے آس پاس ایک جاگر اسی علاقے میں جاگنگ کر رہا تھا جہاں للی اور اس کی فیملی رہتی تھی۔ جاگر نے دیکھا کہ ایک کار روڈ کے کنارے کھڑی ہے جس کا انجن تو چل رہا ہے لیکن وہ ہل نہیں رہی۔ پہلی نظر میں جاگر کو لگا کہ اندر لوگ ہیں لیکن وہ بالکل ہل نہیں رہے تھے۔ جاگر کیوریس ہوا، گاڑی کے پاس گیا اور اندر جھانک کر دیکھا، وہاں 2 عورتیں تھیں جو آگے کی طرف جھکی ہوئی تھیں۔ وہ للی اور اس کی ماں تھیں۔ جاگر نے گھبرا کر شیشہ پیٹنا شروع کیا تاکہ ان کو ہوش میں لا سکے، لیکن کوئی بھی رسپانس نہیں ملا۔ تو اس نے پولیس کو کال کی اور ان کو بتایا کہ یہ حالات ہیں تاکہ ان کو گاڑی سے نکالا جائے، اور پولیس تھوڑی دیر میں آئی، ان کو نکالا گیا اور ہاسپٹل لے جایا گیا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی، دونوں کی موت ہو چکی تھی۔ پولیس نے تحقیقات شروع کی اور یلو منی کوپر کو پوری طرح چیک کیا گیا۔ گاڑی میں صرف دونوں کے پرسز تھے اور ٹرنک میں کچھ ایکسرسائز کا سامان تھا۔ باقی گاڑی بالکل صاف تھی، کچھ بھی ایسا نہیں ملا جو ان کی موت کی وجہ بتا سکے۔ اگلے کچھ مہینے پولیس نے ہر اینگل سے کیس کو انویسٹیگیٹ کیا، دوست، رشتہ دار، گھر، گاڑی، سب کچھ بار بار چیک کیا گیا، لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ اس طرح کیس ٹھنڈا پڑ رہا تھا، لیکن پھر جو ڈیٹیکٹیوز تھے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ایک دفعہ پھر گاڑی کو چیک کیا جائے، اور اس دفعہ ان کو وہ جواب مل گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ 22 مئی 2015 کو جس دن للی اور اس کی ماں کی موت ہوئی، اس دن للی کے فادر نے اسے گھر میں رکھنا اس لیے کہا تھا کہ وہ اسے بچانا چاہتا تھا۔
جب پولیس نے پہلی دفعہ کار سرچ کی تھی تو انہیں ایک ڈفلیٹڈ یوگا بال بھی ملی تھی جو کہ کار کے ٹرنک میں تھی۔ انہوں نے اس وقت اس پر دھیان نہیں دیا تھا، لیکن اصل میں وہ یوگا بال 2 دن پہلے للی کے ہوم جم میں پائی جاتی تھی۔ جب للی نے اپنے والد کو وہ کول ڈاؤن ایکسرسائزز کرتے دیکھا تھا، وہ اصل میں کاربن مونو آکسائڈ سے بھری ہوئی یوگا بال تھی۔ کاربن مونو آکسائڈ ایک بلا رنگ بلا بو والی زہریلی گیس ہوتی ہے۔ اس کے فادر نے جو اس یوگا بال کو ہاسپٹل سے لے جا کر گیس سے بھرا، پھر اسے واپس لے آیا اور اپنی بیوی کی کار میں رکھ دیا۔ بال ان پلگ تھی، اس لیے گیس آہستہ آہستہ کار میں لیک ہونے لگی۔ جب اس کی بیوی کار میں بیٹھی اور للی بھی اس کے ساتھ بیٹھی جو اصل میں وہاں نہیں ہونی چاہیے تھی، تو وہ دونوں صرف 1 مائل گاڑی چلا پائے اور پھر کولیپس کر گئے اور دونوں کی ہی موت ہو گئی۔ کاکمسن کو اریسٹ کر لیا گیا اور اس پر 2 قتل کے الزام میں چارجز لگائے گئے اور اسے عمر قید کی سزا ملی۔ So that's it for today. Please share, comment and subscribe، اور مجھے کامنٹس میں یہ بھی بتا دیں کہ میں ویڈیوز کیسے بیٹر کر سکتی ہوں، یا ایسا کون سا کیس ہے جس کے بارے میں آپ سننا پسند کریں گے۔ اللہ حافظ۔